ہندوستان کے تو دلی سے لے کے نیچے تک پاکستان واز ڈومینیٹنگ، اور ان کے 70% بجلی کے گرڈ بند ہے، ان کے تیا پانچا ہو گیا، وہ روتے روتے گئے. اور یہ میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا ٹی وی چینلز میں کہ انہوں نے کہا جنگ بڑھے گی. میں کہا ناٹ ایٹ آل، مودی بلی ہے، ہم نے بلف کال کر لی ہے، اس کی پھوک نکل گئی ہے، یہ روتا جائے گا امریکہ، اور امریکہ کو کہے گا انٹروین کریں. وہی ہوا، اور لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا. ان کا کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں ہونے دیں گے، وہی انہوں نے ٹرمپ کو کہا، اور ٹرمپ نے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا رول ادا کیا، دبنگ آدمی ہے وہ بھی، اور اس نے کہا کہ جی کشمیر ایشو ہے اس کو ڈسکس کرو. تو اوور آل مودی ہیز لاسٹ بگ ٹائم. اب یہ بلف بلسٹر دھمکیاں یہ اس ٹائپ کی باتیں، اور ان کا میڈیا جو ایکسپوز ہوا ہے ٹوٹلی جھوٹ اور فراڈ کی بنیاد پر، تو کیا کہیں ان کو. اور ایک چھوٹے ملک سے انہیں مار کھائی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کی روح بڑی خوش ہوگی آج کہ اس جو ملک انہوں نے کریٹ کیا تھا، انہوں نے کس طرح ہندوستان کی چڑھائی، ہندوستان کی بالادستی، ہندوستان کی جہریت اور ہندوستان کی دھمکی کا ایسا جواب دیا ہے جو ان کی کئی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ. مشاہد صاحب، آپ کے تجزیے سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی جو ظاہری بات ہے پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے ان کو بڑی تکلیف بھی، آئی ایم شور وہ تکلیف آپ تک بھی پہنچی ہوگی. اور کچھ مجھے پتہ چلا، اور آپ نے بھی بتایا کہ کچھ آپ کے جو تعلق کبھی کسی پروفیشنلی کسی دوست سے تھا بھارت میں، وہ بھی ختم ہو گیا، ان کو بھی آپ کے تجزیے سے بڑی تکلیف پہنچی. مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھیں جی، میں جرنلسٹ، جیسے آپ ہیں ابھی جرنلسٹ ماشاءاللہ، میں بھی ایڈیٹر آف دا مسلم، جو پہلا ٹریک ٹو ہے انڈیا پاکستان کا میں نے شروع کیا تھا. جی. اور میں خود انڈین اخباروں میں لکھتا رہا ہوں، انڈین ایکس، یہ ہندوستان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا، دا ٹیلی گراف وغیرہ، اور ان کے جرنلسٹ کو انوائٹ کیا کہ میری اخبار میں دا مسلم کا ایڈیٹر تھا، آپ لکھیں. اور میرے خیال میں یہ کمیونیکیشن ہونا چاہیے، سویلائزڈ ہونا چاہیے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن اب کیونکہ ہم ہمسائے بھی ہیں، لیکن اختلاف رائے ہوتا ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں، وہ بھی کرتے رہے. لیکن جو اس دفعہ میں نے دیکھا منیب صاحب، مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ ہم کہتے تھے انڈیا جمہوریت ہے، انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، انڈیا ایک بڑا لبرل ملک ہے. ان کے جو میڈیا کے سرکردہ لوگوں نے جو ایک بڑا شرمناک کردار ادا کیا ہے. جھوٹ تو اپنی جگہ چلے، ڈس انفارمیشن بھی چلتی ہے، لیکن ایک جو بغض، ایک تعصب، ایک نفرت کا مظاہرہ کیا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں ڈسمنٹل پاکستان، لوگ کہہ رہے ہیں نیوک پاکستان، اور یہ لوگ ہیں جو وزیر رہ چکے ہیں، یہ لوگ ہیں جو چیف ایڈیٹر ہیں اخبارات کے رہ چکے ہیں، یہ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، ناٹ اونلی بی جے پی، دوسرے بھی. تو یہ اس کے پھر کیا گفتگو رہنی. ہمارے ساتھ پینل میں آتے تھے واشنگٹن، لنڈن، ٹریک ٹو دس اینڈ دیٹ، آپ کو پتہ سارا جو چلتا رہتا ہے. تو اب کیا، اگر یہ ہے تو ریڈ لائن کراس کر لی ہماری، جو پاکستان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اینڈ آن دیٹ دیر کین بی نو کمپرومائز. اور اللہ تعالیٰ مجھے تو خوشی ہوئی کہ پاکستان نے جس طرح ہم نے جواب دیا، ان کا تکبر ختم کیا. اور میں نے کہا تھا مودی ول بلنک، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، پاکستان ول ہٹ بیک ویری ہارڈ. کیونکہ ہمارا اس وقت، آپ تو خیر یو آر ویری ینگ ماشاءاللہ، لیکن I was a kid when I saw the 65 war. بالکل ٹھیک. سپٹمبر 65 کا جذبہ منیب صاحب میں نے 2025 میں مئی میں دیکھا ہے. وہی جذبہ، وہی جوش، وہی ولولہ. اینڈ ایک اور چیز، خوف کا خاتمہ. کوئی خوف نہیں کہ ہندوستان کیا کرے گا، بلکہ لوگ کہتے ہیں مجھے یار کیا انتظار کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ، پہلے کیوں نہیں کرتے. So they were itching for it and they were not scared. So that's a sign of a very dynamic زندہ دل قوم ماشاءاللہ. تو یہ ایک بڑا، اور جو قوم کی یکجہتی ہوئی ہے ود آرم فورسز، ایک پیج پر، صرف نہیں ایک پیج پر، بڑے مکمل یکجہتی کہ جی یہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان، اور چرچل کی کتاب میں پڑھا تھا their finest hour، انہوں نے لکھا تھا ورلڈ وار 2 کے بارے میں، this was our finest hour that we rose to the occasion. بالکل بالکل. اچھا مشاہد صاحب، آپ نے کیونکہ بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا کہ مودی ول بلنک، اینڈ obviously that's what exactly happened. بٹ اب ایشو یہ ہے کہ، اور میں نے کہا تھا ٹرمپ ول انٹروین، میں نے یہ بھی کہا تھا امریکہ ول انٹروین. although ہمیں لگ رہا تھا ایک دن پہلے جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں ایک انٹرویو کے اندر کہ کوئی وہ ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ we cannot make them do stuff. بٹ اب مجھے یہ بتائیے کہ سر CNN پہ I'm sure you must have come across ایک سٹوری ہے about some critical intelligence جو کہ ملی امریکہ کو، اینڈ obviously they rushed to، یا انڈیا نے ان کو رش کیا ہے، جو بھی تھا. اب مودی نے آج اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ ہم نیوکلیئر کسی اس سے بلیک میل نہیں ہوں گے. یہاں ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں we never even got close to it. So exactly what can you assess کہ کیا ہوا ہوگا that struck the Americans or struck the Indians?
چلیں دو پارٹس میں دے لیتا ہوں آپ کا سوال. پہلا جو جے ڈی وینس نے جو فرمایا, جے ڈی وینس نے کہا 2 دن پہلے, میں خیال میں 8 تاریخ کو کہا تھا انہوں نے کہ جی لمبا چوڑا انٹرویو میں کہا کہ اٹس نان آف آور بزنس, مطلب آپ جانے اور اپنا کام جانے. میں نے کسی ٹی وی چینل سے مجھے پوچھا کہ یہ تو بیان آ گیا ان کے نائب صدر کا, میں نے کہا میں اس کو خیر مقدم کرتا ہوں, میں ویلکم کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے امریکہ اب نیوٹرل ہے, اور ایز لانگ ایز کہ امریکہ ہندوستان کا ساتھ نہ دے, میں نے کہا ہندوستان سے ہم اکیلے نبڑ لیں گے, ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ. اور یہ مجھے خوشی ہوئی نمبر 1. دوسری بات ہوئی, دیکھیں جی یہ جنگ جو ہوئی, جنگ تو نہیں جھڑپ کہہ لیں بہت سیریس, اور جو انڈیا نے جارحیت کی پاکستان کے خلاف, یہ 10 تاریخ کو صبح 2 بجے سے شروع ہو کے شام کو 5 بجے. سو وی آر ٹاکنگ آف رفلی 15 آورس. بلکہ میں اگر کوئی مووی ڈائریکٹر ہوتا یا مووی پروڈیوسر ہوتا تو آئی پروڈیوس اے مووی ان ہالی ووڈ. 15 آورس دیٹ چینج ساؤتھ ایشیا. پوری جو ساؤتھ ایشیا کا لینڈسکیپ ہے اور ہندوستان پاکستان تعلقات, اس کی بنیاد جو ہے تبدیل ہوگی یہ 15 گھنٹے میں. 2 بجے انہوں نے حملہ کیا, جارحیت کی, 4:30 ہمارا جواب شروع ہوا, اور ہم نے ان کا تیا پانچا کر دیا. ہر لیول سے جواب انہوں نے 6-7 جگہ کیا, ہم نے 26 جگہ کیا. دلی میں ڈرونز جا رہے ہیں ہمارے, ان کی سارا الیکٹریسٹی گریڈ بند ہو گئی ہے, ان کے S-400 اٹیک ہو رہے ہیں, سارا ہو رہا ہے. تو کوئی 10:30 بجے آپ ہی کے چینل میں شاید میں نے خبر سنی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا. جب یہ خبر آئی, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ایک کمانڈ بنا ہوا ہے, جب سے ہم نیوکلیر پاور بنے تھے, آپ کو یاد ہے 1998 میں میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, میں انفارمیشن منسٹر تھا, بھی وہ چیف اسپوکس مین اس وقت. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایز اے رسپانسبل نیوکلیر پاور ہم ایک سسٹم بناتے ہیں, نیشنل کمانڈ اتھارٹی, جو انڈر دا پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں, اس میں نیوکلیر ایسٹس کا حوالے سے. وہ 2000 سے چل رہا ہے, بڑا کامیاب سسٹم ہے 25 سالوں سے. جب اس کی خبر صرف آئی, اور وہ بھی سرکاری خبر نہیں تھی, غالباً وہ ٹی وی چینلز پر آئی, پنجابی کہنا انہیں ماں مر گئی, وہ تو چیخا نکل گیا, یہ روتے گئے, they went crying, ادھر سے چیخیں نکلی ان کی. ان کا ایک ویو ہے, میں قید مذاق سے انڈیا میں بھی کہہ چکا ہوں میں, بائی دا وے جو بات ابھی میں کہنے لگا ہوں, کہ ان کا ویو, ان کے پاس what I call it, they have یہ ہندوتوا والے جو خاص طور پہ ہیں, جو بہت نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کو, ان کا ایک ویو ہے what I call the محمود of غزنی complex. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان شمال سے آتا ہے نا, یہ کوئی بڑا مراڈر ہے, محمود of غزنی ہے, یہ آ کے پتہ نہیں اس کی نظریں دلی سومنات کہاں ہے. تو ایک تھوڑا سا خوف بھی ہے ان کو کہ ان کو کیا ہے. تو میرے خیال میں وہ, اور اس خوف کو ری انفورس کرنے میں جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو کا بھی کردار تھا, تھرو پرفارمنس, ناٹ کوئی بڑک نہیں ماری, ریٹرک نہیں ہے, پرفارمنس.